ہونا چاہیے کہ ایک حکومت نے یہ آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ سندھ سالڈ ویسٹ کے پاس جائیں یا نہ جائیں. آپ اپنی کونسل کی قرارداد کے ذریعے جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ کے پاس گئے ہیں, اور اب آپ کے پاس واپسی کا بھی رابطہ ہے کہ آپ واپس آنا چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں قرارداد کے ذریعے کہ یہ ناکام ہو گئے, تو لہٰذا ہم یہ کانٹریکٹ کینسل کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ جو ہے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ دیکھیں جناب یہ مشکلات ہیں. ارے بھائی یہ مشکل تو آپ نے خود لی ہے, عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں یار, یہ ڈیسیجن آپ کا ہے, آپ مانیں اور آپ اس سے جو ہے اپنے آپ کو کہیں کہ میری ذمہ داری ہے. میرے خیال میں بھائی کو شاید انفارمیشن تھوڑی سی غلط ملی ہے. سندھ سالڈ ویسٹ کو قرارداد کے ذریعے کانٹریکٹ نہیں دیا گیا. یہ ایک حکومت نے صوبائی اسمبلی میں قرارداد کے ذریعے یہ اختیارات اور یہ جو ادارہ ہے یہ ادھر سے بنا ہے, اور انہوں نے یہ اختیارات اپنے ہاتھ لے لیے ہیں جس کا ہماری قراردادوں سے کوئی تعلق نہیں. ہاں ہم نے قرارداد ضرور پاس کیا ہے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے, لیکن ہماری قرارداد سے ان کا کانٹریکٹ نہیں کینسل ہو سکتا. یہ بات واٹر کمیشن کے چیف جسٹس ہانی نے بھی ہمیں سمجھائی ہے کہ اب یہ قرارداد اس طرح سے کینسل نہیں ہو سکتا. البتہ وہ اگر کوئی ایکشن لے لیں کہ جو وہ کام ان کو کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر رہے, تو ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کا ٹھیکہ, ان کا کانٹریکٹ کینسل کر کے یہ جو کام ہے یہ ہمیں واپس سونپ دیں. شہر کے سب سے بڑے ضلع غربی میں آلائشوں کو اٹھانے اور انہیں مدفون کرنے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. چیئرمین اظہار الدین اور عزیز اللہ آفریدی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ ایسا کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ عید الاضحیٰ کے موقع پر آلائشوں کو اٹھا سکے گا. ان کی جو یقین دہانیاں تھیں, ہم نے یہاں تک ان کے ساتھ طے کیا کہ پر یو سی کتنی سوزوکیاں چاہیے, کتنا لیبر چاہیے, کتنی ایکسپیکٹیشن ہے, کس طرح ڈمپنگ کلیکشن پوائنٹس ہونے چاہیے, کہاں سے اٹھے گا, یہ سارا ان کے ساتھ کیا. لیکن ہمیں ابھی تک جو ان کے وعدے تھے کل تک کہ ہم ایکسیسریز جیسے بیلچے چاہیے ہوتے ہیں, 1 ویلر ٹرالیز چاہیے ہوتی ہیں, اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, چونا چاہیے ہوتا ہے, تو اب ہمیں پتہ چلا کہ چونے کی جگہ جو ہے وہ ماربل کا پاؤڈر آ رہا ہے. اور تو یہ جو ہمیں چیزیں ذرا نظر آئیں کہ وہ اپنے جو انہوں نے پرومسز کیے ہیں, جو وعدے کیے ہیں, ان پہ پورے نہیں اتر رہے, کیونکہ جو کل تک کام ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. کسی بھی سطح پر سالڈ ویسٹ بورڈ نے یقین دہانی نہیں کرائی اور انتظامات کر کے مشینری اور سامان جمع کیا ہے. لہٰذا بلدیہ غربی اپنے طور پر متبادل انتظام کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اور ناکامی کی صورت میں عوام کو پریشانی سے بچانے کے لیے ہر یو سی کی سطح پر انتظامات کر دیے ہیں. وہاں سے جو نارمل کی صفائی ہوتی ہے ڈیلی ویجز وہ بھی وہ نہیں کر پائے. ان کی مشینریز نہیں ہے, کبھی مشینریز کی پرابلم آتی ہے, کبھی کسی چیز کی آتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ کم از کم ہم اپنی عوام کو آگاہ کریں کہ یہ جو چیزیں ہونے جا رہی ہے, اور اللہ کرے وہ اس میں کامیاب ہو, اور ہماری پوری جو ٹی ایم اے کی فورس ہے ان کی ہر حال میں مدد کرے گی, کیونکہ یہ کیسا ہے, یہ صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے, اس میں ہم عوام کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو وہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جب سے سندھ سالڈ ویسٹ کے پاس یہ کاروائی گئی ہے, ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے, تو ان کے اعداد و شمار کے مطابق بجائے 3000 ٹن لفٹ ہونے کے روزانہ صرف 1700 ٹن کچرا اٹھایا جا رہا ہے. مطلب کیا ہوا کہ ڈیلی کا آپ کا ڈسٹرکٹ ویسٹ پہ 1000 سے 1200 ٹن کچرا روڈوں پہ, سٹریٹس پہ, گلیوں میں, کوچوں میں, نالوں میں جمع ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ دن کا 1000 ٹن بھی رکھ لیں تو تقریباً 30 سے 40 ہزار ٹن اس وقت کچرا جو بیک لاگ میں پڑا ہے وہ روڈوں پہ, نالوں پہ, گلیوں میں, یہ سارا جو کہ آپ کے سیوریج سسٹم کو بھی چوک کر رہا ہے اور لوگوں کو تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں. مسجدوں کے سامنے, عیدگاہوں کے سامنے ہر جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے گا.
ہر UC کی سطح پر انتظامات کر دیے ہیں۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین نے کہا یہ ذمہ داری قانونی طور پر حکومت سندھ اور اس کے ادارے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ہے کہ وہ آلائشوں کو اٹھا کر لینڈ فل لے جائیں۔ انہوں نے سالڈ مینجمنٹ کے کانٹریکٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کونسل سے قرارداد منظور کر کے بھی منسوخ کر دیا ہے۔ وائس چیئرمین کا کہنا ہے کہ ہماری راہ میں رکاوٹ واٹر کمیشن بن گیا ہے۔ اظہار احمد نے کہا کہ ہم آلائشوں پر DMC کے ہونے والے اخراجات سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے وصول کریں گے۔ حکومت سندھ وزیر بلدیات سعید غانی سیکریٹری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نوٹس لے کر مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں اور حل کرنے میں DMC ویسٹ کی مدد کریں تاکہ عوام کو مشکلات سے بچایا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ ایک واحد ڈسٹرکٹ ہے جس نے واٹر کمیشن میں جسٹس ہانی مسلم صاحب کے پاس سب سے سخت ترین لیٹر جمع کرایا تھا اگینسٹ دا انکمپیٹنسی آف سندھ سالڈ ویسٹ۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم واٹر کمیشن کو بھی اپنی رپورٹ دے رہے ہیں، جتنی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہماری عوام سے بھی اپیل ہے اور ان اداروں سے بھی اپیل ہے کہ یا تو اپنا قبلہ درست کریں، اپنا کام بخوبی سر انجام دیں، ہم سے صرف کوارڈینیشن کر لیں تو بھی ہمیں قبول ہے، لیکن ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری عوام کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ خواتین گھروں کو نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ گٹر ابل رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے کیونکہ گٹر ابل رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی 75% آبادی جو ہے وہ کچی آبادی ہے۔ ہم اگر سیوریج بورڈ کے پاس جاتے ہیں، واٹر بورڈ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے، کیونکہ یہ گٹر ہم نے بنائے نہیں ہیں تو لہٰذا ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ تو ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم اپنے محدود وسائل میں جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا، نہیں تو اگر پبلک باہر آ گئی تو پھر میرے خیال میں حکومت کے لیے مسائل ہوں گے۔